نیم صاحب، ہم سی سی ڈی کے جو مبینہ پولیس مقابلے ہیں ان پر تو چیختے تھے، لیکن ان کا ایک کام مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ جو ڈیجیٹل گنڈا گردی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، ان کا سافٹ ویئر یہ صحیح اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ٹک ٹاک لائیو کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر رجب بٹ اس کے گھر پر فائرنگ کروائی گئی، اور اس کے بعد پھر چیلنج بھی دیا کہ 25 جولائی کو پاکستان آؤ اور سامنا کرو۔ یہ 25 جولائی کل کا دن، آج 24 جولائی جس دن ہم یہ شو ریکارڈ کریں، 25 جولائی کو ہونے کیا جا رہا ہے؟ بٹ صاحب، آپ نے ایک ہی جملے میں کوئی 15 کوشچن کیے ہیں۔ اب باری باری ان کا جواب سنیں تاکہ ناظرین کو صحیح صورتحال کا اندازہ ہو کہ ہم کس ڈگر پہ کھڑے ہیں اور کہاں چل رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ آپ نے بڑا اچھا استعمال کیا کہ یہ ڈیجیٹل کرائم شروع ہو گیا ہے، ڈیجیٹل گنڈا گردی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ پہلے ایکٹیویزم تھا، ڈیجیٹل ایکٹیویزم، اب ڈیجیٹل ٹیررزم آ گیا، ڈیجیٹل دہشت گردی آ گئی باقاعدہ۔ میں سخت ترین اس کے خلاف ہوں، لیکن میں اس ایکٹ کے بھی خلاف ہوں کہ آپ کسی کو توبہ طائب کروائیں، کانوں کو ہاتھ لگوائیں، مسجد میں لے جا کے اس سے کہیں آئندہ نہ کرنے کی قسم کھا، حلف لیں اس سے قرآن پہ۔ میں اس کے بھی خلاف ہوں۔ یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جتنے لوگوں سے انہوں نے حلف لیا، سی سی ڈی نے، ان میں ایک شخص تھا جن کو میں ذاتی طور پہ پورے خاندان کو جانتا تھا، ہمارے وہ نمائندہ تھے، ان کے بارے میاں ضمیر حسین صاحب، کاشف ضمیر سے حلف لیا۔ کیا حلف لینے والوں میں جن کے آپ نام لے رہے ہیں، رجب بٹ، مان ڈوگر، شہزاد بٹی، فلاں، یہ جتنے، کیا ان سب سے حلف لیا گیا ہے؟ اگر نہیں لیا گیا تو کاشف ضمیر کے حلف سے ان لوگوں نے سیکھا کیوں نہیں کچھ؟ کاشف ضمیر کے حلف کے بعد جو کچھ ہوا، اب اس کی فہرست تیار کر لیں۔ اگر یہ حل دیر پا ہوتا توبہ طائب والا، تو پھر رجب بٹ، مان ڈوگر، شہزاد بٹی، جن کے نام آپ لے رہے ہیں، وہ کوئی ضدی ہے، کوئی اصراری ہے، کوئی کچھ ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں نا، ان ساروں کا بٹ سب معاملہ یہ ہے کہ ان کو جب تک ان کے کیے کی سزا نہیں ملے گی اس وقت تک یہ باز نہیں آئیں گے۔ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے نا، جس شخص پہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی اس پہ دوسرے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی، ایسی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں۔ کیا آپ سینچری کرنا چاہتے ہیں؟ ایف آئی آر کا معنی ہے نصف جرم۔ آپ سمجھیں کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، آدھا جرم تو ہو گیا۔ جب فائرنگ ہوئی ہے ایک گھر پہ تو دوسرے گھر کا ہم نے انتظار کیوں کیا کہ دوسرے گھر پہ ہو جائے؟ اس لیے یہ جو آپ نے جملہ کہا کہ یہ لوگ حلف دے رہے ہیں، تائب ہو رہے ہیں، ہو جانا چاہیے، اچھی بات ہے۔ کاشف ضمیر کو مائنس کر دیں، ولی جان لالا، یہ دو کے علاوہ مجھے کوئی تیسرے بڑے شخص کا نام بتائیں۔ پنجاب کی آبادی نصف پاکستان ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے حلف لے کے پبلسٹی تو کر دی، آپ کی تشہیر ہو گئی، اس شخص کی توہین بھی ہو گئی، اس کا خاندان جو ہے وہ اس کے، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گمراہ ہوا ہو، باقی 8، 7، 10، 20، 15 لوگ جو ہیں وہ آپ کی ساکھ بھی متاثر کر رہے ہیں، آپ کو گالی بھی دے رہے ہیں اور اپنے تہیں الف ہیل بھی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی حل نہیں تھا میرا خیال، اور یہ اب اس میں کمی بھی آ گئی۔ اچھا، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، لیکن آپ پہلے سمجھ لیں کہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ 8 سے 10 افراد ہیں جن میں سے بیشتر کا تعلق لاہور سے ہے۔ وہ ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں۔ بہت دیتے ہیں، 10-12 لوگ ہوں گے۔ جب وہ آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں، متصادم صورتحال، تنازعات کھڑے ہوتے ہیں، جھگڑا دکھائی دیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی تیسرا بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور وہ اپنی تصویریں بھی وائرل کرتا ہے، کلاشنکوفیں پکڑی ہوئی ہیں، ہار پھول سیرے ڈالے ہوئے ہیں، ایسی چین پہنی ہوئی ہیں جو بظاہر طلائی لگتی ہیں، سونے کی ہیں لیکن آرٹیفیشل ہے، اپنے آپ کو جرنلسٹ بھی کہتے ہیں۔ جرنلزم جو ہے نا، صحافت، وہ ایک نیک پیغمبرانہ پیشہ ہے، اس میں بدماشی کا کلچر کہاں سے آ گیا؟ اور ان میں سے میٹرک پاس بھی لوگ نہیں ہیں جو یہ کلچر اس کا حصہ ہے۔ اب وہ دو آپس میں دست و گریبان ہے، تیسرا کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا میں بھی ہے رے۔ اب یہ کلچر جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تیسرا بھی پیدا ہوتا ہے، پروموٹ بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات آپ نے کہی
CCD ہو گئی, دوسری یہ ہو گئی. تیسری بات آپ نے کہی کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ الزام تراشی, حملے بھی کر رہے ہیں, قاتلانہ حملہ ہوا, قاتلانہ مقدمات درج ہو رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ کیسے باہر جاتے ہیں ملک سے؟ جس دن ایسا ایکٹ ہو ان سب کے نام ECL میں کیوں نہیں ڈالے جاتے؟ جو نو ٹریولنگ لسٹ ہے اس میں تو ڈال دیں آپ, پروسیس چلیں, ECL کا پروسیس لمبا. لیکن آج جو میں گفتگو آپ کو سناؤں گا, میری کوشش یہ ہے کہ ہم بٹ صاحب اپنے اس پلیٹ فارم سے ہر اس شخص سے گفتگو کریں جس پہ کوئی الزام ہے, ایز اے ٹک ٹاکر, ایز اے یوٹیوبر. ان کے سارے معاملات کو جانچا جائے, پرکھا جائے. افسوسناک پہلو کیا ہے کہ یہ لوگ ایکٹ کر کے فوراً بھاگ جاتے ہیں باہر, اور باہر سے بیٹھ کے پھر وہی کام کرتے ہیں. بھئی ہم اعتراض کرتے تھے کہ بھارتی جیل تہاڑ جو ہے, گجرات جیل جو ہے بھارت کی, وہاں لارنس بشنوئی بیٹھتا ہے, اس کے گینگسٹر بیٹھتے ہیں کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, وہاں سے ایکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں. ہم ان کو گالی دیتے تھے. اب میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں گا کہ وہاں سے بیٹھ کے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنا گھر سیدھا کرو. میری کئی انڈیا میں لوگوں سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں لان تان کرنے کی بجائے اپنا گھر صاف کرو. اور اب ایک لفظ متعارف ہوا ہے, جہاں میں نے ٹیررزم کہا, ایکٹیوزم کہا, وہاں ایک لفظ متعارف ہوا ہے, گند. کہ ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا پہ گند اچھالا جا رہا ہے. اور خدا نہ کرے کہ وہ ویڈیو سچی ہوں, خاکم بدہان. ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی بڑے بڑے نامور ٹک ٹاکرز کی, جو برہنہ الف ننگے تصاویر. اور یہ ویڈیوز انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں یا AI ہے؟ اب نہیں, میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ AI ہو, وہ درست نہ ہو, لیکن بظاہر مجھے وہ صحیح لگتے ہیں. ان کا فرینزک ہونا چاہیے, اور یہ حکومت پاکستان کا فرض ہے. میں تو اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا, اپنے موبائل میں اس کی موجودگی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کہ میرے بچے, میرے گھر والے کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا ہے یہ. اب اس میں قصور موبائل کا نہیں ہے, ٹیکنالوجی کا نہیں ہے. اس میں قصور اس کے استعمال کا ہے, اس کے استعمال کرنے والوں کا ہے, ان کے والدین کا ہے, معاشرے کے اس طبقے کا ہے جس کو تحفظ کی اور خرابی کو ختم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. ان کا قصور ہے. آپ نے پوچھا جی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, حل کیا ہے اس کا؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ محض توبہ نہ کروائیں. میں بس سخت جملہ کہہ رہا ہوں, محض توبہ نہ کروائیں. آپ ان افراد کو سبق بنائیں دوسرے کے لیے. آپ دیکھیں کہ ولی جان لالا جو ہے, اس نے تو یہاں سے جانے کے بعد دھمکیوں کی ایک فہرست جاری کر دی, پوری کی پوری لوگوں کی, تھریٹ کیا لوگوں کو, صحافیوں کو کیا. لیکن صحافی کہتے ہوئے مجھے اب جو ہے نا تھوڑی شرمندگی محسوس ہونے لگ پڑی ہے کہ ہماری صف میں وہ کالی بھیڑیں شامل ہیں جن کا مطلق تعلق نہیں بنتا اس پروفیشن سے.